بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ مجاہدات کے خون کا سمندر از مؤلف۔ سنو داستان مستر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، سنو داستان مستر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لہا کا منظر میرا سر ہے زیر خنجر، یہ لہو لہا کا منظر میرا سر ہے زیر خنجر، میرے خون کا بحر احمر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میں کلی ہوں ناشگفتہ میری آرزو شکستہ، میں ہوں ایک ہوش رفتہ میرا درد راز بستہ، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے دل میں غم نہا ہے میری چشم خوفشا ہے، میرے لب پہ وہ فغاں ہے کہ فلک بھی نوحہ خواں ہے، میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا یہی میرا طور سینا، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا ثمر ہے کہ جہاں بھی سنگ در ہے میرے آنسوؤں سے تر ہے، میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے، میرا غم زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے میرا بر لہو سے تر ہے، میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے، میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے، کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری فکر لامکاں ہے میرا درد جاویداں ہے، میرا قصہ دل ستا ہے میری رگ سے خون رواں ہے، میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے خوشتر، میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ کرم ہے ان کا اختر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر غم شام ہے سحر پر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ نمبر 32، بدنگاہی کرنے والوں کے گردے اور مثانے کمزور ہو جاتے ہیں، مادہ منی رقیق ہو جاتا ہے جس سے پیشاب کے قطروں کی شکایت اور سرعت انزال کی شکایت ہو جاتی ہے، کمر میں درد، اعصاب اور دل و دماغ کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 33، بدنگاہی کرنے والوں کی آنکھیں بے رونق اور چہرے پر پھٹکار برستی ہے، کیونکہ بدنگاہی کرنے والے اور ان عورتوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو بے پردہ دکھاتی پھرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت فرمائے اللہ ناظر پر بھی اور منظور الیہا پر بھی، اور لعنت کا مفہوم خدا کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے، پس ایسے چہروں پر کیسی کار برسے گی۔ 34 نمبر، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بدنگاہی کر کے آیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل اللہ کو اپنی بصیرت سے ان کی آنکھوں سے بدنگاہی کی ظلمت کا ادراک اور شعور ہو جاتا ہے۔ نمبر 35، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک حسین لڑکا جو صالح اور متقی تھا، اس کو ایک بڑے میاں شہوت کی نظر سے بار بار دیکھتے تھے۔ اس لڑکے کو اپنے قلب کی سلامتی اور نور تقوی کی برکت سے ان کی آنکھوں سے اس بدنگاہی کی ظلمت کا احساس ہو گیا اور موقع مناسب دیکھ کر عرض کیا کہ بڑے میاں، آپ مجھے جو بار بار دیکھتے ہیں تو میرے قلب میں آپ کے اس عمل سے تاریکی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے اقرار کیا کہ واقعی ہم گناہگار ہیں اور آپ کو بری نیت سے اور نفس کے تقاضے سے دیکھا کرتے تھے، اب میں توبہ کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھنے سے آئندہ اپنی نظر کی احتیاط اور حفاظت رکھوں گا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ لڑکا متقی اور ذاکر تھا، ذکر کے نور سے یہ بصیرت اس کو حاصل ہوئی تھی۔ نمبر 36، بدنگاہی کی عادت کے ساتھ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا اور نہ ذکر و طاعت کی حلاوت اسے حاصل ہوگی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدنگاہی کا یہی عذاب کیا کم ہے کہ ذکر و عبادت کی حلاوت مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 37، بدنگاہی کرنا ایسا ہے کہ دل غیر خدا کو دے دینا ہے، کیونکہ دل سینے سے نہیں چوری ہوتا، آنکھوں کے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ اسی سبب سے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواہی کے بکس دل نہ دہی دیدہ ببند، اگر تو چاہتا ہے کہ دل کسی کو نہ دے تو آنکھیں بند رکھ حسینوں سے، کیونکہ این دیدہ کے شوق می برد دل بکمن، یہ شوق نظر دل کو سینے سے نکال لیتی ہے، اور دل تو اسی کو دینا چاہیے جس نے دل دیا ہے، اسی لیے اللہ والوں کو اہل دل بھی کہتے ہیں۔ اختر کا ایک شعر ملاحظہ ہو، اہل دل آکس کے حق را دل دہد، اہل دل آکس کے حق را دل دہد، دل دہد اورا کے دل رامی دہد۔
دل دہد اورا کہ دل رامی دہد، اہل دل وہ ہے جو اپنا دل خدا کو دے دے، یعنی دل اس کو دے دے جو دل عطا فرماتا ہے۔ عشق مجاز کا دل جب معشوق فانی لیتا ہے تو اس کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آب شور پیاس کا علاج نہیں، لہذا بے ساختہ کسی شاعر نے کہا دل گیا رونق حیات گئی، دل گیا رونق حیات گئی۔ مگر اللہ والے جب اپنا دل خدا تعالی پر فدا کرتے ہیں تو اس خالق دل کی طرف سے ان کے دل میں وہ چین اور سکون عطا ہوتا ہے جو بڑے بڑے سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ تمام کائنات اس سکون سے بے خبر ہے جو اللہ والوں کی روح کو رب الارواح سے عطا ہوتا ہے۔ جو شکر کا خالق ہے، جو قمر کا خالق ہے، جب وہ کسی کے دل میں اپنا رابطہ عطا فرمائے گا تو سمجھ لیجئے کہ کیسی کچھ مٹھاس اپنے قلب میں پائے گا اور وہ کیسا قمر دل میں پائے گا۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ طریق عشق میں دیکھیے کوئی جولانیاں دل کی، طریق عشق میں دیکھے کوئی جولانیاں دل کی، کہ دم میں دونوں عالم سے گزر کر پہلی منزل کی، کہ دم میں دونوں عالم سے گزر کر پہلی منزل کی۔ پس اللہ والوں کو انعام ملتا ہے اور ان کی رونق حیات اور بڑھ جاتی ہے، زندگی میں حقیقی زندگی عطا ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم تو قائم ہے جان سے اور خود جان اپنے اندر جان پا جاتی ہے جب اپنے خالق سے رابطہ اور قرب کی دولت پا جاتی ہے، ورنہ خدا سے دوری میں جان خود بے جان ہوتی ہے، پھر ایسی بے جان جان سے جسم کی کیا رونق اور اس کو کیا سکون مل سکتا ہے۔ قرآن میں اسی نعمت کا اعلان ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، خوب غور سے سن لو کہ دلوں کو اللہ تعالی ہی کی یاد سے اطمینان ملتا ہے، اور جن کو ذکر کرنے کی ابھی توفیق نہیں وہ آزمانے کے لیے اللہ والوں کے پاس ذرا بیٹھ کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ سکون کے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کا دل فیصلہ کرے گا، بشرطے کہ معاند بن کر نہ جائیں، قلب کے آئینے کو صاف کر کے جائیں، حسن ظن نہ ہو تو بدگمانی بھی نہ ہو، دل کو بالکل خالی کر کے کچھ دیر ان کی باتیں سنیں۔ جیسے مجنوں کو لیلا کی قبر سے لیلا کی خوشبو آتی تھی، اسی طرح ان اللہ والوں کے ابدان اور اجسام سے مولا کی خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ عطر کی شیشی سے بھی عطر کی خوشبو آتی ہے، جس شیشی میں قیمتی عطر ہوتا ہے اس شیشی کی بھی حفاظت اور قدر و منزلت کی جاتی ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے اجسام کا احترام اور توقیر اس سبب سے معمور بھی ہے کہ ان کی ارواح میں مولا کریم رب العرش العظیم کے قرب و رابطے کا موتی چھپا ہوتا ہے۔ نمبر 38، چھوٹے بچے کو ماں کے علاوہ کوئی چھین لے جاوے تو بے چین رہے گا، اور اگر غیر سے چھین کر ماں کی گود میں کوئی بیٹھا دے تو کس قدر اس کو سکون ملے گا۔ تو اسی طرح دل کا بھی یہی حال ہے کہ جب آنکھوں کے دروازے سے بدنگاہی سے شیطان دل کو اغوا کر کے ڈاکہ مار کے کسی غیر اللہ کے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے تو بے چین رہتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے شدت صدمہ و الم سے خودکشی کر لی اور حرام موت کی سزا الگ خرید لی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اور جب دل کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے حاصل ہو جاتا ہے تو گویا اس نے اپنے دل کو آغوش رحمت خداوندی میں بٹھا دیا، تو ماں کی گود کا سکون اس ارحم الراحمین کی آغوش رحمت کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتا ہے۔ احقر کے شعر ہیں، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا، معذور تھا ضمیر کے اظہار سے لیکن، معذور تھا ضمیر کے اظہار سے لیکن، اختر کو تیرے درد نے پہروں رلا دیا، اختر کو تیرے درد نے پہروں رلا دیا۔ 39 نمبر، بدنگاہی سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت بڑھتے بڑھتے عشق سے بدل جاتی ہے، پھر عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور بے عقلی سے اپنے دل کے تقاضے مجرمانہ راستوں سے پورے کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ پھر رسوائی، ذلت، پٹائی، جیل کی سزا اور قتل و پھانسی تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو دل میں جس مردار کی محبت گھسی ہوتی ہے اسی کا نام نکل جاتا ہے، اور اس طرح خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ نمبر 40، حسین صورتوں کی طرف جذب و کشش کے متعلق مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غرض صورت بگزری اے دوستا، غرض صورت بگزری اے دوستا، گلستہ است گلستہ است گلستہ، اے دوستو اگر صورت پرستی سے تم خلاصی پا جاؤ پھر حق تعالی کے قرب کا باغ ہی باغ تمہیں نظر آئے گا۔
عشق ہائے کز پے رنگے بود، عشق نبود عاقبت ننگے بود۔ جو عشق عارضی رنگ و روغن کے سبب ہوتا ہے وہ جلد ہی زائل ہونے کے بعد شرمندگی اور ندامت کا سبب بنتا ہے۔ اسی عارضی حیات کو امتحان کی حالت میں سمجھنا چاہیے۔ تقوی کے ساتھ مجاہدہ اور تکلیف کا تحمل راحت دائمی کا سبب ہوتا ہے۔ جب یہاں کی فانی زندگی میں فانی صورتوں کی طرف جذب و میلان پریشان کرے، عذاب دوزخ کے مراقبہ کے ساتھ جنت کا بھی تصور کرے کہ جلد ہی یہ امتحان کا زمانہ موت سے ختم ہو جائے گا اور پھر جنت میں ایسی حوروں سے ملاقات ہوگی جو گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہیں، ان میں محبوبیت بلا کی ہوگی اور ہم عمر نوخیز ہوں گی۔ یہ مجاہدہ چند دن کا ہے، پھر لطف ہی لطف ہوگا۔ احقر کا یہ شعر بھی خیال میں رہے۔ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا۔ آخرت میں ہر آرزو کی تکمیل کے لیے دنیا میں ناجائز آرزوؤں کا خون رائے گا نہیں ہے۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کے ارشاد ہے، نیم جاں بستاند و صد جاں دہد، اونچے درو ہمت نیا ید آ دہد۔ مجاہدے میں حق تعالی بندوں سے آدھی جان لیتے ہیں اور اس کے عوض میں 100 جانیں عطا فرماتے ہیں۔ کیا ہی نفع بخش تجارت ہے کہ آدھی جان کے بدلے میں اس کریم رب سے 99.5 زیادہ پاوے گا اور اس سے بھی زیادہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جو تمہارے وہم میں بھی اس وقت متصور نہیں ہو سکتی ہیں۔ نہ ہما ملک جہاں دو دہد بلکہ صدہا ملک گونا گو دہد۔ صرف اسی دنیا حقیر کا ملک نہیں عطا فرماتے بلکہ سینکڑوں ملک باطنی قسم قسم کے عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں بس اس طرح سے جینا چاہیے کہ حق تعالی جس طرح خوش ہو اسی میں ہم بھی خوش رہیں۔ اپنی تجویز ختم کر کے لذت تسلیم چکھیے۔ احقر کے 4 اشعار، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا۔ علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے، تیری خاطر میری ہر سانس وقف جستجو رہنا۔ یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ ایک بلاک بعض مقامات پر اس کو اینٹ کہتے ہیں جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے، جس سے یہاں مکان تعمیر کیے جاتے ہیں۔ 2 روپے قیمت سے خوب سیمنٹ ڈال کر تیار کریں اور اس کو کسی بھنگی کے مکان میں لگا دیں، اور اسی طرح دوسرا بلاک اسی قیمت کا اپنے بیت الخلا میں لگا دیں، اور اسی قیمت کا تیسرا بلاک مسجد کی تعمیر میں لگا دیں، اور چوتھا بلاک اسی قیمت کا مسجد نبوی میں لگا دیں، اور 5واں بلاک اسی قیمت کا خانہ کعبہ میں لگا دیں، تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ سب بلاک اپنی قیمت کے اعتبار سے تو یکساں اور برابر ہیں، مگر موقع استعمال سے کیا ان کی حیثیتوں اور شرافتوں میں فرق نہیں ہوا؟ کیا بیت الخلا کے اندر کا بلاک دعوی ہمسری کر سکتا ہے مسجد کے اندر لگے ہوئے بلاک سے؟ پس اگر اس کی جوانی طوفانی خواہشات کی نظر کر دی گئی تو مرنے سڑنے گلنے والی لاشوں پر جوانی کا بلاک لگ کر جوانی بے قیمت ہو گئی۔ خاک سے بنا عاشق خاک سے بنے معشوق پر فدا ہو کر تباہ ہو گیا۔ خاک جب خاک پر فدا ہوگی تو گویا خاک نے اپنے کو خاک میں ملا دیا، جیسا کہ قبرستان میں عاشق اور معشوق دونوں کی قبروں میں 6 ماہ بعد ان کا حشر دیکھ سکتے ہو کہ دونوں خاک ہو کر رہ گئے۔ برعکس اس کے اگر جوانی کو حق تعالی کی عبادت میں صرف کیا اور ان کی رضا کے تابع کر دیا تو گویا جوانی کے بلاک کو رضا الہی کے محل میں لگا دیا، پھر یہ جوانی کس قدر قیمتی ہوگی۔ حق تعالی کی اس توفیق پر وہ جوانی جس قدر بھی شکر کرے حق ادا نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے دن اس جوان کو عرش کا سایہ عطا ہوگا اور کیسے کیسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ پس خون ارما کا غم نہ کرے بلکہ شکر کرے اور بزبان حال کہے، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ خلاصہ رسالہ یہ ہے کہ بدنگاہی اور عشق مجازی عذاب الہی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی۔ جسے تباہی منظور ہو وہی اس بیماری کے علاج سے غفلت کرتا ہے۔
ایسے مریضوں کو چاہیے کہ فوراً کسی روحانی معالج یعنی اللہ والے شیخ کامل سے اپنا حال بتا کر علاج شروع کر دے، اور ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ اللہ والے ایسے برے حالات سن کر حقیر سمجھیں گے یا نفرت کریں گے، بلکہ یہ حضرات ایسے بیماروں پر نہایت درجہ شفقت و مہربانی کرتے ہیں اور اس خدمت کو اپنی خوش قسمتی اور حصول رضائے الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ان حالات کو امانت سمجھ کر کسی مخلوق پر ظاہر بھی نہیں کرتے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ رحمت و شفقت اور مہربانی اگر دیکھنا ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں مشاہدہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ والوں کے پاس آنے جانے کے اہتمام کو اور ان کے مشورے پر عمل کو اس شدید بیماری اور ناسور کہنا سے شفائے کاملہ کے لیے اکثیر اور مجرب پائیں گے۔ الحمدللہ کہ یہ باب عشق مجازی و بدنگاہی ما علاج آج ختم ہوا۔ حق تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور نافع فرمائے، آمین۔